بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اللہ کا اسرائیل علیہ السلام سے ایک دلچسپ سوال۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ ہر زیرو کی انتہا موت ہے۔ اللہ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی، چاہے وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان سب میں سے زیادہ رحم تجھے کس پر آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت میرا دل ہمیشہ دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے پھر جانے کی مجال میری کہاں ہے؟ اللہ نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، الہی، ایک موت ایسی ہے جو نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا، اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی کہ سب کی جانیں قبض کر لی۔ تخت پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے۔ پھر وہ تختہ سفر کے کنارے پہنچ گیا اور میں ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ لیکن پھر آپ کا حکم آیا، اسرائیل، ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے اس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ اب اس واقعے کے ایک مدت بھی بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا۔ یہاں صاف شفاف میٹھے پانی پہ چشمے بہتے اور بے شمار پھولدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ سناتے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار تاکہ اس پر آرام کی۔ ہم نے اس پر ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالو، فرمایا، اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا اس پر مینہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت دی کہ خبردار، اپنی تیزی دکھا کر اسے ڈرایا۔ جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کے خوبصورت مرد اور بہادر ہو گیا۔ ہم اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے نہ دیتے۔ دنیا جہاں کی نعمت اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے، اے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے احباب کے ہمراہ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے تو آپ اس کا کان پکڑ کر فرمانے لگے، تم میں سے کون ہے ایک درہم کے بدلے بیچنا پسند کرے گا؟ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، آقا، ہم تو اسے مفت میں بھی نہیں دینا چاہتے، یہ ہمارے کس کام کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا،
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی عیب دار تھا، اس کے چھوٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہیں، اور فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے۔ سمندر کے مقابلے میں یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ کیا ہمیں بھی دنیا کی حقیقت کا کچھ پتہ چلا، یا یہ کہ ابھی تک شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے اور دنیا فانی کی خواہشات کو سجا سجا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ آپ سے کہے جا رہا ہے کہ چھوڑو، بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، اپنے حسن و جمال اور صحت و جوانی میں مزید لوٹے دنیا کی لذتیں اڑائیں۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو ماں قوت دے جائے گی، پھر حج کر لینا اور توبہ کر لینا۔ یہی ابلیس کی چالیں اور ان کے گمراہ کن جال ہیں کہ خود تو ڈوبا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ تو اپنی ہم نواؤں بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا، لیکن میں نے تم سے کوئی زبردستی تو نہیں کی، بس تم کو بلایا اور تم بھاگے چلے آئے، لہٰذا مجھے برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی آپ کو ملامت کرو، اور میں تمہاری فریاد رسی کرتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کرو۔ تم نے جس طرح مجھے اللہ کا شریک بنایا میں اس کا انکاری ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔